السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، ویسے تو سرکاری یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پر کم فیس میں بچے پڑھتے ہیں اور اپنا مستقبل تابناک بناتے ہیں، لیکن قصور میں واقع ایک ایسی یونیورسٹی بھی ہے جہاں پر بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب وہ کچھ بن جاتے ہیں تو اپنی ساری فیس واپس لوٹاتے ہیں۔ مطلب وہ کسی زکوٰۃ یا کسی خیرات پہ نہیں پڑھتے، یہاں پر سندھی بچے بھی پڑھتے ہیں، بلوچی بھی پڑھتے ہیں، اور ایک جو روم ہوتا ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں اس میں چاروں صوبوں کے بچے رہتے ہیں، یعنی ایک سندھی، ایک بلوچی، ایک پنجابی اور ایک پٹھان۔ تو اس طرح ایک بھائی چارے کا پیغام بھی ملتا ہے۔ تو ایک ایسی یونیورسٹی کا کانسیپٹ جہاں پر مفت تعلیم حاصل کر کے ان بچوں پر رسپانسبلٹی ڈالی گئی کہ یہ کچھ بنے اور اپنی فیس خود ادا کریں۔ یہ کون بچے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں، آئیے آپ کے ان سے بات کرواتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا، آپ بلوچستان سے ہیں، کیسے کالج میں آئے؟ جی، میں میٹرک اسلام آباد سے کیا تھا، وہاں پہ ہاسٹل میں رہ کے، اور وہاں سے کسی مجھے بندے کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ یہاں کے اخوت کالج قصور ہے جو کہ فری اسکالرشپ دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا فیسز وغیرہ نہیں ہے، پہلے تعلیم اس کے بعد فیس۔ میں نے اپلائی کیا انٹرویو، اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ پاس کیا تو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بلوچستان میں کیا کلچر ہے؟ وہاں پر پڑھنا کتنا مشکل تھا؟ کتنے بہن بھائی اور کیا فائنینشیل حالات؟ پہلے تو تھوڑی سی امید نظر آتی تھی کہ بلوچستان ترقی کر رہا تھا، لیکن 2005 کے جو آپریشن ہوا بلوچستان ڈیرہ بگٹی میں، پھر تقریباً 3-4 سال تک یہ رہا وہاں تک، پھر کالج اسکول وغیرہ سب ڈیمیج ہو گئے، لوگ شفٹ بھی ہو گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ ہاسٹل ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو جو گھر میں تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں، یہاں پر ہمیں سب پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہم بڑے جو خوشی سے یہاں رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ابھی آپ کون سی ڈگری کر رہے ہو اور اس کے بعد کیا پلان ہے؟ کیسے لوٹاؤ گے پیسے؟ میں اس وقت سیکنڈ ایئر ICS کا طالب علم ہوں۔ ڈیورنگ یہ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے نا، ہم اس کو پروموٹ کریں گے اخوت کالج کو، اور اس سے فیمس کریں گے، اویئرنیس دیں گے لوگوں تک۔ اس کے بعد جب ہماری جاب لگتی ہے تو اس میں سے اگر ہم 50%، 40%، 10% بھی اگر کر دیں۔ آپ کہاں سے اور کیا حالات تھے، کیسے یہاں تک پہنچے؟ خرم سجاد، میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور سے ہے۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ فائنینشلی بہت بھی لو تھے، مطلب والد صاحب کیونکہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے نا، موقع ملا اخوت میں آنے کا، میں نے اپلائی کیا، اس کے بعد میرا انٹرویو ٹیسٹ سب کچھ کلیئر کر کے الحمدللہ میں نے ادھر ایڈمیشن لیا۔ کون سی ڈگری کر رہے ہو اور کیا پلانز ہیں، کیا بننا ہے؟ جی، میں اخوت کالج قصور میں سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں۔ میرا آگے جو مطلب کہ مشن ہے وہ آرمی میں ایز اے کیپٹن ڈاکٹر ہے، تو انشاءاللہ میں اچیو کروں گا اسے۔ آنے والے آرمی کے کیپٹن ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلق سندھ سے ہے غالباً، کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، کیسے یہاں تک پہنچے اور کیا بننا چاہتے ہو؟ میرے جو والد صاحب ہیں وہ ایک کارپینٹر ہیں جن کی آمدنی 15,000 ہے۔ FA فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے آگے جا کے قانون دان بننا ہے۔ لائر بنو گے؟ جی، تو لائر تو بڑے امیر ہوتے ہیں، 2 سال میں اتنے زیادہ کیسز لڑیں اور پیسے سارے واپس۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو سوشل ہے، میری سوسائٹی ہے، اس کو بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ جو اس میں جرم بڑھ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی امید ہے۔ یہ کمانڈر آف دا ڈے آلریڈی ہیں اور یہ اتنی خطرناک تلوار بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے کیا ارادے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کمانڈر آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ جی، میرا نام عمر اسماعیل ہے، میں اخوت کالج قصور میں ہیومینٹیز سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع لودھراں تحصیل دنیا پور سے ہے۔ کمانڈر آف ڈے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پورے کالج کو لیڈ کرتا ہوں، یہ ریسیپشن وغیرہ اور اس طرح کے تمام معاملات کو دیکھتا ہوں۔ اس کے اوپر ہیڈ بوائے اور ہاؤس کیپٹن بھی ہیں جو اس ہاؤسز کے اور تمام کالج کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیسے یہاں تک پہنچے؟ بیک گراؤنڈ تو کافی لو ہے، والد صاحب میرے کوپلر ہیں۔ فرینڈس کی مدد سے مجھے اخوت کالج قصور میں اسکالرشپ کا پتہ چلا تو میں نے اپلائی کیا، ٹیسٹ کلیئر کیا، انٹرویو کلیئر کیا، اس کے بعد میں یہاں پہ FA سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ فیوچر میں آئی وانٹ ٹو بیکم آرمی آفیسر۔ اور یو لک لائک این آرمی آفیسر۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ آرمی آفیسر بنیں گے اور یہ باقاعدہ لگ بھی رہے ہیں۔ اور آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے پہنچے یہاں تک؟ میرا تعلق قصور شہر سے ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہمارا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ کافی لو تھا، میرے لیے آگے اسٹڈی کرنا مشکل تھا۔ تو ایک سینئر دوست سے اخوت کالج کے بارے میں پتہ چلا تو اپلائی کیا، ٹیسٹ دیا اور الحمدللہ یہاں پہ ایڈمیشن مل گیا۔ تو وہ سارے بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تو پڑھا نہیں جا سکتا، ان کے لیے تو اچھی اپرچونیٹی ہے، کیا پیغام دو گے ان کو؟ جو بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، جن کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، اخوت کالج ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ اپلائی کریں۔ سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بچے کسی زکوٰۃ کے پیسے پہ نہیں پڑھ رہے، یا بچے یہ فری نہیں پڑھ رہے، بلکہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں، ان پہ جو بھی انویسٹ کیا جا رہا ہے، دے ہیو ٹو ریٹرن اٹ بیک۔ کام کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی جابس لگ جائیں گی
تو یہ اپنی فیس جب اپنے ہاتھ سے ادا کریں گے تو وہ جو سکسیس کا مزہ ہوگا وہ اس دن ان کو آئے گا. یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ آئیڈیا پورا کمپریہنسو کیسے بنا, آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب سے. سر, یونیورسٹی کا میں نے وزٹ کیا, وہاں پر ساری چیزیں دیکھی, یہ بڑی نئے طرز کی یونیورسٹی ہے. وہ بچے جو اسکول جانے کا سوچ نہیں سکتے, صرف ان کے لیے یونیورسٹی ہے. یہی آئیڈیا کیوں آیا آپ کے ذہن میں؟ وہ بچے جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو فیس دے کے پڑھ سکتے ہیں, یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں, لیکن وہ بچے جو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن فیس نہیں ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ مل کے, مخیر ذات کے ساتھ مل کے ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں ایسے ہی بچے پڑھیں جن سے توقع ہو کہ وہ مستقبل میں ایک بڑا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کو یہ کہیں کہ بھئی دیکھو آج پڑھ لو, 10 سال کے بعد فیس دے دینا. ان کو یہ نہ لگے کہ زکوٰۃ مفت نہیں ہے, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد اپنی فیس دے دینا, اور اگر توفیق ہو تو ایک اور کسی کی بھی فیس دے دینا. تو یہ دیے سے دیا جلانا, ایک شمع روشن کرنا آپ کا فرض ہے, ایک شمع روشن کرنا میرا فرض ہے. اچھا سر, یہ کانسیپٹ تو بڑا اچھا ہے, سمجھ آتی ہے, لیکن یہ اس طبقے کے بچے ہیں جہاں پر 2 وقت کی روٹی مشکل ہے, ان کو کنونس کیسے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ افسر بنے, کہتی ہے نا, جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا افسر بنے گا, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم دینا نہیں چاہتے, مسئلہ یہ کہ اپرچونٹی نہیں ہے. جب آپ اپرچونٹی کریٹ کریں گے, جب ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا ایک بچہ تعلیم حاصل کر کے ہمارے پورے خاندان کو اوپر اٹھا لے گا, تو وہاں پر کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سر, یونیورسٹیز میں سر یہ ہوتا ہے, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی, کہ جب بلوچی بچے ہوں, پنجابی بچے ہوں, سندھی بچے ہوں, تو ان میں تنظیمیں بن جاتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں اچھی خاصی, لیکن یہاں پر میں نے بڑے پیار سے ان کو رہتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کیا جادو ہے, یہ اور بھی یونیورسٹیز کو بتائیں تاکہ وہ بھی حالات بہتر ہو سکیں. ہماری اس یونیورسٹی میں ایک ڈارمیٹری ہے, اس میں 4 بیڈز ہیں. ایک بچہ سندھ کا ہے, ایک بلوچستان کا ہے, ایک کے پی کا ہے, ایک پنجاب کا ہے. تو وہ ایک انٹیگریشن کا احساس ہو رہا ہے, محبت کا احساس ہو رہا ہے. یہاں پر آ کر ہم ان کو جو اسے کہتے ہیں نا غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں جانے نہیں دیتے. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تم طالب علم کا کیا کام ہے, علم کا طلب. ہم ان کو مثبت سرگرمیوں میں پیار سے, محبت سے تاریخ کا شعور دیتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ قومیں انتشار سے نہیں بنتی, اتفاق سے بنتی ہیں. مثالی یونیورسٹی اس لیے میں نے اس کو مانا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے فسادات کور کیے, پشتون اور بلوچی لڑ پڑے, پٹھان لڑ پڑے, اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے تاکہ تمام لوگ بھائی چارے سے اور اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پڑھیں بھی اور قوم کا بہترین اثاثہ بھی بنیں. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.